اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب نامے پر بات ہوئی تھی، اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ اس میں سب کا اتفاق تھا۔ یہ ہے کہ نسب نامہ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، اس کے اوپر کا بیان نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امی جان کا نسب نامہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا جو نسب نامہ ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کر کے جم جاتا ہے۔ حضرت آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو یہاں کلاب بن مرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب نامہ اسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو قصی کے بعد میں کلاب، تو وہاں کلاب پر جا کر دونوں کا نسب نامہ امی کا بھی ابا کا بھی جڑ جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی دونوں قریشی ہیں، کیوں قریش اس کے اوپر ہیں۔ فہر بن مالک گزشتہ آپ نے سنا کہ انہی کا لقب تھا قریش۔ یہ قصی ابن کلاب بن مرہ بن کعب اس کے اوپر ہیں، کون؟ فہر بن مالک۔ تو قریشی، والدہ بھی قریش اور والد بھی قریش۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں کنانہ کو چنا۔ کنانہ یہ آگے آپ کے باپ داداؤں کے میں سے نام ہے، گزشتہ آپ نے سنا نسب نامے میں۔ اور کنانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، بنو کنانہ میں، اور قریش سے ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور بنو ہاشم سے یعنی ہاشم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا نسب نامہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ والد صاحب جو تھے وہ حضرت آمینہ بنت وہب کو انہوں نے مدینہ منورہ میں رہتی تھی، بنو نجار خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں لوگ بھی وہیں رہتے تھے مدینہ منورہ میں، اسی خاندان سے تھیں حضرت آمینہ۔ تو عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے انہوں نے آمینہ بنت وہب کو نکاح میں لایا۔ آپ تو اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، بنو جرہم ایک قبیلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب مکے میں آ کر آباد ہوئے تھے تو بنو جرہم قبیلہ بھی آ کر کے وہاں آباد ہوا، وہ زمزم کا پانی دیکھ کر کے۔ اس طرح بنو جرہم قبیلے کے عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ تو بعد میں چل کر کے مکے پر بنو جرہم کا بلکہ ان کی سرداری چلنے لگی۔ کعبۃ اللہ کے بھی یہی متولی تھے، اس کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری تھی بنو جرہم قبیلے کی، اور مکے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ مکی کی سرداری بھی انہی کو ملی ہوئی تھی، بنو جرہم قبیلے کو، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی سرکشی، ان لوگوں نے تھوڑا سا زیادتی کی، تو سرکشی کی سزا کیا ملی کہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ بنو جرہم سرکشی کر رہا ہے، اس لیے ان کی سرداری یہاں باقی نہیں رہنی چاہیے، ان سے یہ سرداری چھین جانی چاہیے، اس لیے انہوں نے ان سے کیا کی؟ جنگ کی۔ اس طرح بنو جرہم کو سرداری سے ہاتھ دھونا پڑا اور وہ مکہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔
تو بنو جرہم کے قبضے میں تھا ایک طرح سے مکہ اور کعبۃ اللہ۔ انہوں نے جو سرکشی کی، اللہ کی طرف سے ایک سزا بھی ان کو ملی۔ وہ کیا ہوا کہ انہیں ایک کیڑا لگ گیا، ایسی بیماری، کیڑے کی بیماری، جیسے وہ بکروں اور اونٹوں کے ناک میں اور کان میں وہ کیڑا پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا کیڑا ان کے اوپر مسلط ہوا۔ وہ کیڑا مسلط ہونے پہ ایک ہی رات میں ان کے بڑے بڑے جو پختہ کار اور تجربے کار جو لوگ تھے، 80 لوگ کیا ہو گئے، ایک ہی رات میں مر گئے۔ اس طرح سے بنو جرہم مکہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اس کا ایک آخری سردار تھا عمر ابن حرس، یہ آخری آدمی ہے جس نے مکہ کی سرداری کی ذمہ داری نبھائی۔ وہ بھی بعد میں چونکہ سرداری چھن گئی، مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، تو بنو جرہم بڑے غمزدہ تھے۔ معمولی بات نہیں نا کہ ایک سیٹ نکل گئی، ایک عہدہ چلا گیا، وہ بھی کعبۃ اللہ کا عہدہ، کعبۃ اللہ کی تولیت، متولی تھے۔ ابھی کسی مسجد کے متولی صاحب کو آپ چلے جاؤ، آپ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ متولی رہے، کتنا خالی ایک چھوٹی مسجد کے متولی، وہاں تو کعبۃ اللہ کی بات تھی، بڑے غمزدہ تھے بنو جرہم۔ اس کے بعد جب بنو جرہم کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کی سرداری ختم ہو گئی، تو بنو خزاعہ نے مکۃ المکرمہ، کعبۃ المکرمہ کی سرداری اپنے ہاتھ میں لی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تولیت، وہاں کی دیکھ بھال، وہاں کی ذمہ داری سب ان کے قبضے میں آ گئی۔ تو اس طرح سے سارے کچھ عہدے ان لوگوں کو مل گئے۔ عہدے کیا تھے؟ پانی پلانا زمزم کا، اور اسی طرح حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے آئے تو ان کے واپسی تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور پھر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنا بند کرنا، اس طرح کی سب ذمہ داریاں تھیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں ان میں کیا ہو گئی؟ بٹ گئی۔ یہ سب ان لوگوں کی کیا کہتے ہیں، تولیت میں آ گئی، دیکھ بھال میں، جسے سقایا کہتے ہیں، رفادہ کہتے ہیں، حجابہ کہتے ہیں، دار الندوہ کہتے ہیں، لواء کہتے ہیں، قیادت کہتے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں تھیں، یہ ساری ذمہ داریاں ان میں تقسیم ہو گئی بنو خزاعہ کا۔ سقایا کہتے ہیں پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا۔ رفادہ کہتے ہیں وہی جب تک حاجی لوگ حج کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں گے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، ایک تو خوش نصیبی سمجھ کر کے لوگ کرتے تھے۔ اب لوگ اپنا دنیا کا فائدہ رکھ کے کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں، اسے سعادت سمجھتے تھے کہ حاجی لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمانوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کا ہم انتظام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر اور ثواب دیں گے۔ باوجود ہے کہ ان کے اندر کچھ شرک بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن حاجیوں کی خدمت کرنے کو بڑی سعادت سمجھتے۔ تو یہ ساری جو ذمہ داریاں تھیں یہ سب کس میں تقسیم ہو گئی؟ بنو خزاعہ قبیلے میں۔ اور تاریخ میں یہ بھی بات لکھی گئی ہے، یہ جو سقایا ہے، پانی پلانے والا، کھلانے والا، اور پھر قیادہ یعنی قیادت، سرداری، یہ بنو عبد مناف کو حاصل تھی یہ ذمہ داری۔ اور پھر حجابہ اور لواء، جھنڈا وغیرہ کا، اور اسی طرح کعبۃ اللہ کو کھولنا اور بند کرنا، یہ جو ذمہ داری، یہ جو خدمت تھی، یہ بنو عبد الدار کے پاس یہ خدمت رہی بہرحال۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیٹنے کی جگہ سے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے۔ حضرت ہاجرہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پیاسے ہونے کی وجہ سے ان کو صفا مروہ میں اس کے درمیان میں دوڑنا پڑا، پریشان حال۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں سے جاری ہوا۔ وہ چشمہ بعد میں اس کو کنواں بنا دیا گیا ایک زمانے کے بعد۔ حالات گزرتے گئے تو وہ کنواں مٹی سے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ دھول وول یہ سب آ کر کے ہوتا ہے نا کبھی تو کنواں بند ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ بند ہوا، اس کا ایڈریس کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ نامعروف ہو گیا، نامعلوم ہو گیا، کس جگہ ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کو یہ سعادت بخشی کہ عبد المطلب بن ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہیں بار بار خواب میں یہ دکھائی دینے لگا۔ ان کو خواب میں حکم ہو رہا تھا
کہ زمزم کا کنواں کھودو، زمزم کا کنواں کھودو۔ 3 دن اس طرح کا خواب انہیں نظر آیا، لیکن جگہ معلوم نہیں تھی۔ زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے اپنے بیٹے کو تو لے کے نکلے حضرت عبد المطلب بن ہاشم نے، حارث بن عبد المطلب کو، اپنے بیٹے کو لے کے نکلے، جگہ معلوم نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں جگہ بھی بتلا دی، جگہ بھی بتا دی کس جگہ وہ ہے۔ اس طرح عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر کے زمزم کے کنویں کو کھودنے لگے، کھودتے 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 ایک دم گہرا کھودا تو پانی نظر آیا، اس کے بعد وہاں سے چشمہ پھوٹنے لگا۔ اس طرح عبد المطلب نے جب دیکھا پانی، چشمہ پھوٹ گیا زمزم کے پانی کا، اللہ اکبر انہوں نے کہا، اور خوش ہو گئے کہ یہ سعادت اللہ نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا، ورنہ۔ اور اس کے بعد چونکہ ان کے ہاتھوں زمزم کا پانی دریافت ہوا تھا، اس لیے پانی پلانے وغیرہ کی ذمہ داری، زمزم کا کنواں ان کے کس میں، ان کے خاندان اور ان کے نسل میں کیا ہو گیا، منتقل ہو گیا، کہ اب زمزم کا کنواں اور زمزم کے پانی کے پلانے ولانے کا جو بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ سب حضرت عبد المطلب کے خاندان میں کیا ہو گیا، ان کے سپرد ہو گیا، وہی اس کی نگہبانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد زمزم کے قریب آئے پانی پینے کے لیے، اور آپ نے فرمایا ہے اب بنو عبد المطلب، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی عبد المطلب کے خاندان والوں کی، ان کے ہاتھوں میں یہ ذمہ داری تھی دیکھ بھال وغیرہ کرنے کی، پانی پلانے وغیرہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب لاؤ پانی لاؤ زمزم کا، ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تم غالب نہ ہو جاتے، تم تو غالب آ گئے، اس کے لیے تم پلانے کی ذمہ داری لے رہے ہو، اگر تم غالب نہ آتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول سے پانی کھینچنے میں شریک ہو جاتا، میں بھی ہیلپ کرتا۔ مطلب کیا؟ ارے ڈول سے پانی نکال کر کے پلانا بہت سعادت کی بات ہے، اب تو لوگ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر کے پیا، کھڑے ہو کر کے آپ نے پیا۔ وہیں سے یہ بات چل گئی کہ زمزم کا پانی کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے پینا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اس لیے یہ بچے۔ اس لیے حاجی لوگ بھی کیا کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد زمزم کا جب پانی پینے کے لیے آتے تو یہی سنت ہے کہ کھڑے ہو کر کے پی، باقی ٹائم میں پینا آپ بیٹھ کے بھی پی سکتے زمزم کا پانی، لیکن طواف کرنے کے بعد میں جو پینا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کے پینا ثابت ہے۔ اس لیے حاجی لوگ کو خاص طور پر جب عمرہ اور حج کا کلاس ہوتا ہے تو یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ خاص کر کے آپ کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اچھی نیت کر کے پئیں، کیونکہ زمزم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو جس نیت سے پیتا ہے وہ نیت اللہ پوری کرتا ہے، اللہ قدرت والے۔ آدمی یہ سوچے وہ ہوتا کہ نہیں، اللہ بہت قدرت والے، اللہ کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہوتا ایسی کوئی بات نہیں، کر دیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کے کھاتے میں یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی، زمزم کا پانی دریافت ہوا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تو ذرا سن لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنے والدہ کے پیٹ میں ہی تھے، آمینہ بنت وہب کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا انتقال ہو گیا، آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہوا کیا کہ عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، شام، ملک شام جانے کے بعد واپس مدینہ منورہ میں ان کی واپسی ہوئی۔ مدینہ منورہ میں قبیلے بنو نجار میں وہ قیام پذیر تھے۔ بنو نجار یہ وہی قبیلہ ہے جو آمینہ بنت وہب کا ہے، ان کا خاندان ہے، امی جان کا خاندان، وہاں پہ آپ قیام پذیر تھے، تھوڑا بیمار ہو گئے، وہیں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔ تو مدینہ منورہ میں ہی آپ کے والد دفن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ باقاعدہ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت یوم الاثنین وفیہ انزل علی، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے دن
مجھ پر سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، تو پیر کے دن آپ پکا پیدا ہوئے، اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسلامی مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا، تو ربیع الاول کے مہینے پیدا ہوئے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں، پیر کا دن ربیع الاول کا، اور صبح کے وقت میں، صبح صادق کے وقت میں آپ پیدا ہوئے تھے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن تاریخ کی بات جب آتی ہے تو تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 12 ربیع الاول، روایت بھی نہیں، اس میں روایتیں ہیں ہی نہیں، تاریخی روایتیں، حدیث کی روایتیں نہیں، 12، 9 اور 8، مشہور یہی ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 8 کے بارے میں زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ 8 صحیح ہو سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے، تو 8 کی روایت زیادہ تر علماء لیتے ہیں، 12 صرف مشہور ہے، لیتے نہیں کوئی، اب منایا جا رہا ہے 12 آپ کا برتھ ڈے ہے بول کر کے مناتے ہیں، حالانکہ صرف مشہور ہے، کوئی اس سلسلے میں کبھی روایت موجود نہیں۔ لیکن وہ جو عیسوی بولتے ہیں نا، عیسوی، تو عیسوی کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 پہ ایک سن عیسوی میں اپریل کے مہینے میں 20 اپریل کو پیدا ہو۔ عیسوی کی اگر بات کہیں تو یہ ہے بس۔ ہاں، چاند کی اگر بات کریں تو وہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن آپ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی سال، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال عام الفیل، کیا معاف کرنا، اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ ہاتھی والوں کو جب واقعہ پیش آیا، اس کے 50 یا 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس زمانے میں سال وغیرہ کا حساب اس طرح لگا جاتا تھا کہ کسی سال کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا تھا، اسی سال کی طرف لوگوں کی مطلب پیدائش کی، مرنے کی، فلاں فلاں کی تاریخ منسوب کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں یہی بات ہے، عام الفیل میں آپ پیدا ہوئے، یعنی اصحاب الفیل کا جس سال واقعہ پیش آیا اس سال آپ پیدا ہوئے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اور عام الفیل، اصحاب الفیل کا واقعہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہاں نہیں، یمن میں ابرہہ نام کا ایک گورنر تھا، اس نے جب دیکھا کہ لوگ کعبہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، عرب کے لوگ جاتے ہیں وہاں، جا کر کے سال میں ایک مرتبہ، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے بار بار جاتے ہیں، جا کر کے طواف کرتے ہیں، اس کا طواف کرنے کے بعد بڑی عزت کرتے ہیں اس کی، تو اس نے بھی سوچا ہمارا بھی کوئی کنیسہ ہونا، وہ تو چونکہ عیسائی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے سوچا یہاں ہمیں ایسا چرچ بنانا، ایسا کنیسہ بنانا کہ لوگ کعبہ چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے کیا کرنے لگے، کنیسہ کا طواف کرنے لگے۔ اس لیے اس نے ایک بہت زبردست کعبے کے مقابلے میں ایک کنیسہ بنایا، چرچ بنایا۔ اب عرب لوگ چاہے وہ مشرک تھے، کافر تھے، کچھ بھی تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی بڑی عزت کرتے تھے، کعبہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا عرب لوگ یمن میں، اس نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں یہاں بنایا، کسی نے جا کر کے وہاں کیا کیا، ٹوائلٹ کر دیا، ویسا گندا ہو گیا۔ اب اس کو آیا معلوم کیا اس نے، یہ کس نے کیا حرکت، یہ کس نے حرکت کی، معلوم ہے ایک عرب کا کسی آدمی نے کیا، اور غصے میں آ کر کے اس نے اپنے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے آرڈر دو کہ میں جا کر کے کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں۔ تو اس کے لیے وہ نکلا بڑی فوج لے کر کے، اس میں ہاتھیاں بھی تھیں، ہاتھیوں کا فوج لے کر کے ابرہہ آیا کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے ارادے سے، تو کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچا، وہ کعبۃ اللہ کے قریب میں وہاں پڑاؤ ڈالا تھا معلوم کرنے کے لیے کہ کعبۃ اللہ میں اب جو لوگ رہتے ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے، بلکہ عبد المطلب اس ٹائم پہ سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے کعبۃ اللہ کا جو دروازے میں جو کڑا ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ کر کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہی کیا کر سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کیسے حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اور اس طرح سے سارا لشکر کیا ہو گیا، ابابیل پرندوں کے چونچ میں بھی اور پنجوں میں بھی ایک کنکری تھی عجیب و غریب قسم کی، قدرت اللہ کی، وہ بام سے بھی زیادہ خطرناک تھا، جس کے اوپر بھی پڑتا تھا چیرتا ہوا اسے نکل جاتا تھا، نیچے سے نکل جاتا تھا، اس طرح سڑ گل کر کے سب کیا ہو گئے۔ ابرہہ مکے میں نہیں مرا، کیونکہ یہ اتنا خبیث تھا، اتنا نالائق تھا
کعبۃ اللہ کا اطراف و حرم کا جو علاقہ ہے وہ اس کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ وہ بہت دور جا کر کے یمن کے قریب میں جا کر کے مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے یہ زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اب بہت زبردست چینجنگ آنے والی ہے دنیا میں، اور وہ چینجنگ کیا ہے؟ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، یا آپ ابھی پیدا ہونے سے جسٹ 50-55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسے ارحاس کہتے ہیں، جیسے معجزہ کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس طرح کا خرق عادت کوئی واقعہ پیش آ جائے جسے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر وہی ولیوں کے ہاتھ میں اگر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عزت میں اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے خرق عادت، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کی طرح، ابھی آپ آئے نہیں، اس سے پہلے ہی کرشمے شروع ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رات کا مطلب وہی رات ختم ہوتے ہی صبح صادق، صبح صادق آپ جانتے ہیں نا، رات ختم ہوتے صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، ابھی طلوع نہیں ہوا سورج، اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے کا، صبح صادق کا وقت۔ تو یہ رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اس رات میں کسریٰ، جو اس زمانے کا ملک کے فارس کا بادشاہ کہلاتا تھا، کسریٰ بولتے کہ آدمی کا نام نہیں، جو بھی ایران اور فارس کا بادشاہ ہوتا اس کا لقب ہی کیا ہے؟ کسریٰ۔ جیسے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، بالکل اسی طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ۔ جو کسریٰ کے محلات کی جو بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشن ہل گئی۔ جیسے کبھی بھوکمپ آتا ہے تو بولتے نہیں ہمارے کو بھوکمپ کا تھوڑا سا جھٹکا لگا، بالکل اسی طرح جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسریٰ کے محلات میں زلزلہ، لرزہ پیدا ہو گیا، وہ گھبرا گیا۔ اور اسی طرح فارس میں آتش کدا تھا، آتش کدا بولتے جہاں پہ آگ جلایا جاتا ہے، یہ آگ کے پجاری ہیں، فارسی بولتے، دیکھو فارسی مطلب آگ کے پجاری تھے فارس میں رہنے والے۔ تو جہاں پہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ اور جو کنگورے تھے، کنگورے بولتے بڑے بڑے پلرز محلات کے، وہ کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ 14 کنگورے تھے، وہ گر گئے۔ سارا واقعہ پیش آیا تو وہ لوگ سب تعجب، یہ کسریٰ بادشاہ کے سامنے سارے لوگوں نے اپنا اپنا حال سنایا۔ یہ تو ڈر رہا تھا کہ کہیں میں سناؤں گا تو میری کمزوری لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ سپر پاور جو کہلاتے اپنی کمزوری کبھی بیان نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بڑپن کی بات کرتے رہتے۔ تو لرزہ طاری ہوا تو یہ بات کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے دربار اس نے جمایا۔ اب دربار جب جمایا تو ادھر ادھر سے خبریں ملی کہ یہاں ایسا ہوا، وہاں ویسا ہوا۔ یہ سب ایک ہی رات میں ہوا جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ایک طرح سے پیغام دینا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اب آیا ہے، اب ایک آیا ہے نبی جس کے ہاتھوں یہ فارس بھی کیا ہو جائے گا؟ فتح ہو جائے گا، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے، قیصر بھی آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، آپ نے کسریٰ بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، تم سلامتی میں آ جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی تمہیں کامیابی ملے گی، لوگ تمہیں دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے اسلام قبول کرو۔ اس نے وہ خط کو کیا کیا؟ پھاڑا۔ اس زمانے کا بادشاہ کسریٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ آپ کے خط کو اس نے پھاڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس طرح سے اس نے میرے خط کو پھاڑا نا، ٹکڑے ٹکڑے کیا نا، اللہ اس کے ملک کو کیا کرے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ اور یاد رکھنا، کسریٰ کے ہلاکت کے بعد دوبارہ دوسرا کسریٰ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا، قیصر جو روم کا بڑا بادشاہ، قیصر کے ختم ہونے کے بعد دوسرا کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں ایران بھی فتح ہوا، روم، اٹلی وہ بھی فتح ہوا۔ یہ اس زمانے کے 2 سپر پاور ملک کہلائے جاتے ہیں۔ دونوں ہلاک اور برباد ہوئے، دونوں کنٹری مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا نہیں تھے، تو آمینہ
امی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خوشی میں چونکہ ان کے شوہر تو نہیں تھے، تو شوہر کے ابا عبد المطلب ان کو اطلاع دی آپ کو پوترا ہوا ہے، تو عبد المطلب ایک دم خوش ہو گئے کہ مجھے میرے مرحوم بیٹے کا بچہ ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، پوترا مجھے ہوا ہے۔ خوشی میں آ کر کے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اگر نام کیا رہا محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا بھی آپ نے ایک الگ تھلگ نام رکھا، تو دادا عبد المطلب نے کہا میں نے اس لیے نام رکھا کہ اس بچے کی دنیا میں بہت تعریف ہوئی، بہت تعریف ہوئی۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی تعریف کرنے والا، محمد کا معنی جس کی لوگ تعریف کریں گے۔ چنانچہ ہوا کہ نہیں ویسے ہی؟ تو محمد میں نے اس لیے نام رکھا، تو خوشی کے مارے نام محمد رکھا۔ ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی خادمہ تھی۔ عبداللہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں تھے، تو ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے والدہ کی وہ خدمت کرنے لگی۔ اس کے بعد ام ایمن کو اب یہ نومولود بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، آپ کو دودھ پلانا تھا، تو ام ایمن جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی خادمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خدمت انہوں نے کی تھی ان کے والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹپن میں، چھوٹے رہنے میں، جیسے دائیا لوگ خدمت کرتے نا، نرس لوگ جیسا ہاسپٹل میں خدمت کرتے پیسے کے لیے، تو یہاں پیسہ ویسا کچھ بھی مقصد نہیں تھا، والد صاحب کے تھے خادمہ وہ، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان بھی ہوئی، اس طرح انہوں نے اپنی آخرت کو سدھار لیا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ آمینہ کا دودھ پیا، اس کے بعد عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ دیہاتوں میں بھیجتے تھے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا نا ایک دم فریش ہوتی تھی، وہاں کی آب و ہوا میں بچے بہت تندرست ہوتے تھے، ان کی پرورش بہت اچھی طرح سے ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرورش اچھی طریقے سے ہو، تو حضرت آمینہ نے دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کو منتخب کیا۔ حلیمہ سعدیہ یہ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا، کیونکہ دودھ پلانے والی عورتیں بہت ساری آئیں بھی، تو حلیمہ سعدیہ ان کے کیا کہتے ہیں، ان کی سعادت تھی، ان کی خوش نصیبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی ان کو سعادت ملی، تو حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دودھ پلایا، اور اس طرح حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال تک رہے۔ اس سے پہلے بھی بعض نے سویبہ جن کا نام صوبیہ بول کر کے ہم بولتے ہیں، حالانکہ صوبیہ نام نہیں ہے، سویبہ یہ ابو لہب کی خادمہ تھی سویبہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا، آمینہ اپنی ماں کا، سویبہ ابو لہب کے خادمہ کا، اور پھر حلیمہ سعدیہ کا 3۔ سویبہ انہی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دودھ پیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یعنی آپ کے چاچا تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ایک پروپوزل آپ کے سامنے آیا کہ آپ ان کی بیٹی سے نکاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی بیٹی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں، وہ تو میری بھتیجی ہے، حالانکہ بھتیجی نہیں تھی، وہ کیا ہے، چاچا کی بیٹی بہن ہوتی ہے، لیکن بھتیجی آپ نے فرمایا، کیوں؟ کیونکہ جس سویبہ کا دودھ میں نے پیا اسی سویبہ کا دودھ ان کے ابا نے بھی پیا ہے، جب ان کے ابا نے پیا تو میرے بھائی بن گئے۔ اس طرح چچا بھی تھے حضرت حمزہ اور بھائی بھی تھے، اس لیے آپ نے نکاح نہیں کیا کہ بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو شروع میں آمینہ کا، پھر اس کے بعد سویبہ کا، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا آپ نے دودھ پیا۔ اس طرح آپ 4 سال وہاں رہے، قریب 5 سال تک، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں جب پرورش کر رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، بڑے بڑے کرشمے دیکھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب برکتیں ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان کے جو جانور تھے، ان کی جو سواریاں تھیں، سب میں انہوں نے عجیب و غریب مشاہدہ کیا، اللہ نے خوب برکتیں نازل کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہو اور وہاں برکت نہ ہو،
تو خیر وہ تفصیل میں جانا نہیں۔ اسی زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر وہاں رہنے لگے تھے، 4-5 سال تھے نا، تو دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آپ کبھی باہر جاتے تھے، گھر کے باہر جاتے تھے، کبھی کبھی دیہات سے ذرا دور ہٹ کر کے کہیں کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ جاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 سال کے تھے، سفید کپڑے میں 2 آدمی آئے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، آپ کے سینے کو چاک کیا اور چاک کر کے کچھ اندر سے نکالا اور کہنے لگے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اسے اندر رہنا نہیں ہے، نکال دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو انہوں نے جیسا آپریشن کرتے ہیں نا، اس طرح سے سینہ چاک کرنے کے بعد بند کر دیا۔ اب چونکہ وہ جو ان کے بھائی لوگ تھے، دودھ شریک بھائی، حلیمہ سعدیہ کے بچے، ان لوگوں نے جا کر کے امی ابا سے جا کر کے کہا، حضرت ابا، امی جان، ایسا ایسا ہوا ہمارے بھائی کے ساتھ، کسی نے دونوں آ کر کے ان کے سینے کو چاک کیا، چاک کر کے اس میں سے کچھ ادھر پریشان ہو گئے۔ حلیمہ بھی اور ان کے شوہر سیدھا دوڑی دوڑی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے دیکھا کہ خیریت سے ہیں، الحمدللہ خیریت سے تھے۔ اصل میں ان کو کیا پتا تھا، یہ فرشتے تھے، اور فرشتے آ کر انہوں نے چاک کر کے وہ شیطان کا حصہ نکال دیا تھا۔ یہ شیطان کا حصہ رہے گا تو لڑکپن میں، بچپن میں الٹے سیدھے کام کرتے جیسے دوسرے بچے کرتے ہیں۔ تو آپ تو نبی تھے، آپ کی حفاظت تو اللہ کی طرف سے ہونی تھی، تو یہ حفاظت کی ایک شکل تھی۔ اس کے بعد بھی شق، اسے بولتے شق صدر، سینے کا چاک ہونا۔ سینے کے چاک ہونے کا واقعہ معراج کے موقع پر بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد بات سمجھ، یہ تو بچپن میں ہوا، اور اس کے بعد جوانی میں بھی ہوا، نبوت سے پہلے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد جب معراج پہ جانا تھا، آپ کو 7 آسمان کی سیر کرنی تھی، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی، تو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا مکہ میں، جب آپ آرام کر رہے تھے، آپ کو اٹھا کر کے لے کر کے جائے گا، کیا بولتے ہیں وہ، حتیم کعبہ، وہاں پر لے جا کر کے آپ کے سینے کو چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سینے کے چاک کرنے کا واقعہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ جیسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے، ویسی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کا بھی، ہماری اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر، سنت پر فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔